آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ ہمارے مسائل پروگرام میں ہم یوں تو ہر مرتبہ کئی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، ایسے میں آج اسٹیٹ مائنارٹی کمیشن پر آج ہم بات کریں گے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شمشاد قاضی صاحب، جو ایموا کے قومی صدر ہیں، ساتھ ہی ساتھ صحافی ہیں اور عوامی جہدکار بھی ہیں، جو عوام کے فائدے کے لیے، ان کے مشکلوں کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہنے والا نام ہے شمشاد قاضی صاحب۔ سالم قاضی صاحب، قاضی صاحب، ہمارے مسائل میں ہم نے پچھلے دنوں اقلیتی کمیشن کی بات کی تھی۔ اقلیتوں کی فلاح و بہبود، ان کی ترقی کے لیے ہم نے کئی پروگرام منعقد کیے ہیں، نشر کیے ہیں۔ ہم نے بات چیت میں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، اردو اکیڈمی، ان تمام محکمہ جات پر ہم نے تفصیلی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے مائنارٹی اقلیتی کمیشن کی۔ قاضی صاحب، یوں تو کئی لوگ اس محکمے سے جڑے آئے چلے گئے، لیکن مسلمانوں کی حالت زار جوں کی توں ہیں۔ ایسے میں اب طارق انصاری نامی ایک شخص کو مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین کے طور پر لایا گیا ہے۔ تو ان کی تقرری کب ہوئی یہ تو آپ جانتے ہیں، اور آپ نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، کل ہی ملاقات کی ہے آپ نے۔ تو ان کے تاثرات کیا رہے اور آگے وہ کیا کرنے والے ہیں، کیسا کرنے والے ہیں؟ اب ہمیں تو چاہیے کہ ہمارے جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں، ان کی ترقی میں طارق انصاری نمایاں کردار ادا کرے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے ذاتی طور پر ملاقات کی ہے، تو ہم بھی ان سے ملاقات کریں گے۔ تو آپ نے کیا تاثر لیا اس بارے میں؟ ان کے کیا خیالات ہیں، ان کی کیا ترجیحات ہیں؟ بہت بہت شکریہ واجد صاحب۔ میں پیغام ٹی وی، کیونکہ میں پیغام ٹی وی سے میرا ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے، اور آپ ہی کے ساتھ بھی میں کام کرتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا واجد صاحب کہ اقلیتی کمیشن جو ہے پچھلے 1.5-2 سال سے اس کا عہدہ مخلوع تھا، قمر الدین صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ بڑی دیر سے جو ہے مائنارٹی پیپل اس بات کے انتظار میں تھے کہ ان کو جو مسائل زیر تصفیہ ہیں اقلیتی کمیشن کے ذریعے، تو یہ بڑا اختتام کو پہنچے۔ ہاں، وہ اختتام کو پہنچا۔ تو کیوں پہنچا کہ چندر شیکھر راؤ جو چیف منسٹر تلنگانہ ہیں، انہوں نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے طارق انصاری صاحب کو اقلیتی کمیشن کا چیئرمین بنایا۔ ایک نوجوان قائد ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا تعلق TRS سے بھی رہا ہے، اور جب 3-4 ملاقاتیں ایسی ہو چکی تھی میری ان سے، اصل میری ان سے ملاقات کرنے کا اہم مقصد یہ تھا کہ فوٹو کشی یا کسی قسم کا جو تصویر یہ ہماری توقیر کے خلاف ہے۔ تو ہم اصل مقصد ہمارا یہ تھا کہ جب ہم آج 75 سال کی عمر میں بھی ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ جو نوٹیفائڈ مائنارٹی ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے جو نوٹیفائڈ مائنارٹی کا جو ہے ڈکلیئر کیا گیا، ان کی فلاح بہبود کے لیے کس طرح کام کیا جائے، کس طرح ان کی مصیبتوں کو دور کیا جائے۔ اسی ضمن میں نے طارق انصاری صاحب سے کل ملاقات کی، اس سے پہلے بھی میری ملاقات ہوئی، تفصیلی گفتگو ہوئی ان سے۔ میں نے ان سے یہ جاننا چاہا تھا کہ اب آپ چیئرمین کا عہدہ آپ کو مل چکا ہے، تو اب آپ کے کیا کیا اختیارات ہیں، کس طریقے سے آپ جو ہے لوگ جو نت نئے طریقے سے پریشان ہیں مائنارٹیز، کس طریقے سے ان کے مسائل کو حل کریں گے، اور کس طریقے سے جو ہے آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ تو انہوں نے بڑی تفصیل سے جو ہے ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا اصل مقصد ایز اے چیئرمین یہاں پر اپائنٹ ہونے کا یہ ہے کہ جو مائنارٹیز جس نت نئے طریقے سے پریشان ہیں، ان کو جو مسائل کا انبار پڑا ہوا ہے، کس طریقے سے ان کو جو ہے حل کیا جائے۔ تو اس ضمن میں انہوں نے تمام اسٹاف کو اپنے سامنے بٹھا کے تمام تفصیلات ان سے حاصل کی، اور مجھ سے بھی تمام تفصیلات حاصل کی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر تلنگانہ کئی قسم کے اسکیمات مائنارٹیز کے لیے، خصوصی طور پر مسلمانوں، کرسچن اور سکھوں کے لیے جو ہے اناؤنس کی ہیں، اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کا طارق انصاری صاحب کا کہنا یہ تھا، ہو یہ رہا ہے کہ جب چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ صاحب نے اسکیمات مائنارٹی ویلفیئر کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کرسچن اور سکھوں کے لیے جو اعلان کی ہے، اس پہ عمل آوری کرنا
चंद्र शेखर राव की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जितने भी निचले असाब हैं, जैसे चेयरमैन है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन है, उर्दू अकादमी के चेयरमैन है, और जितने भी ऐसे जो है महकमा जात हैं, ये सारी जिम्मेदारी उनकी होती है कि जो कि स्कीम जब अनाउंस होती है तो अब ये जिम्मेदारी अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तो चेयरमैन माइनॉरिटी कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि जब स्कीम अनाउंस होती है तो उनको ये चाहिए कि इस स्कीम के लिए कितना बजट होना है, अगर बजट नहीं आया तो बजट किस तरीके से हासिल किया जाए और किस तरीके से जो है माइनॉरिटी की खिदमत की जाए। यहाँ हो ये रहा है वाजी साहब कि स्कीमात तो अनाउंस हो रही हैं। अब एक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना सिर्फ एक महकमे के लिए तो नहीं है, सारे तेलंगाना के जो है उनको कारोबार संभालना है, देखना है। तो जब स्कीम अनाउंस होती है तो खुसूसी तौर पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये तमाम डायरेक्टर्स चेयरमैन्स के अलावा यहाँ पर खुसूसी तौर पर मिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक ऐसा अहदा क़ायम किया एडवाइज़र का। जी, तो एडवाइज़र का अहदे की इतनी बड़ी अहमियत है वाजिद साहब, बकौल हमारे चेयरमैन साहब के तारिक अंसारी साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा अहदा जो है AK खां को दिया गया है, इसाक को जो है चेयरमैन बनाया गया है, मुजीब साहब को चेयरमैन बनाया गया है। अब ये इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो स्कीमात अनाउंस होती हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना और आवाम को फ़ायदा पहुँचाना, ये चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। तो कादी साहब, यहाँ मैं आपसे सवाल इसलिए ले रहा हूँ, कर रहा हूँ आपसे सवाल, कादी साहब, अब जो लोग काम करने वाले हैं, इसाक और मसीह जो भी हैं, मुजीब, ये लोग AK खान तक जाएं, बात इतनी है ना, ये लोग तो CM तक जा नहीं सकते। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल करना चाहिए। मुझे किसी से डर महसूस नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मैंने कभी किसी से डरने की कोशिश नहीं, हक बात कहने के लिए तो डरने की जरूरत नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, ये लोग CM तक तो पहुँचने से कासिर रहे। अब दूसरी बात, अगर AK खान तक भी इनको जाना है तो कई मसले इनके साथ है लगे हुए, ये लोग AK खान तक भी नहीं जा सकते, तो फिर क्या फ़ायदा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले अहम बात, बहुत अहम सवाल आपने ये किया कि जब मिस्टर मसीहुल्लाह चेयरमैन, एक नौजवान चेयरमैन है जिनको जो है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना गया, मिस्टर इम्तियाज़ साहब जिसको माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना गया, उसी तरीके से उर्दू अकादमी का चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन को बनाया गया, और ख़ास तौर से डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसका चेयरमैन मिस्टर टिमरीज के जो सेक्रेटरी हैं शफीउल्लाह साहब, उनको बनाया गया। तो अब ये तमाम की ये जिम्मेदारी बनती है वाजिद साहब, जिस तरीके से आपने सवाल किया कि ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो मैं खुले तौर पर इस बात का जो है मैं आपके सामने एतराफ़ करना चाहूँगा कि ये इनकी अपनी जो है जिम्मेदारी से जो है भागने की जो है इनकी रूश समझ में आ रही है। अगर जब आपको इतना बड़ा ओहदा दिया गया है चेयरमैन का, तो चेयरमैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर तमाम मसाइल जो अवाम झेल रहे हैं, मुसलमान झेल रहे हैं या माइनॉरिटीज़ जो झेल रहे हैं, चाहे मसीहुल्लाह हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का मामला हो, या फिर डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट मिस्टर शफीउल्लाह हों, ये और उसके साथ साथ तो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मिस्टर अहमद नदीम जी, ये लोग इंतज़ामिया में हैं जनाब अली, ये लोग इंतज़ामिया में हैं। अब इनका मकसद ये होना चाहिए वाजिद साहब कि फौरी तौर पर जो स्कीमात मिस्टर चंद्रशेखर राव ने जो आवाम की भलाई के लिए जो स्कीमात का अनाउंसमेंट किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर साहब ने होती है। ये सारी जिम्मेदारी इन अरबाब मजाज की है कि ये लोग किस तरीके से उन स्कीमात पर अमलवारी करें और किस तरीके से आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचाए। चलिए खालिद साहब, आपने तसल्ली तशफ़ी बख्श जवाब तो दे दिया, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। जी बोलिए। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो अरबाब मजाज हैं, जो जैसा कि आपने शफीउल्लाह और क्या नाम मसीहुल्लाह और इम्तियाज़ी साहब, मुजीब, ये लोगों में ये काबिलियत है कि ये लोग AK खान तक पहुँचे। क्या ये लोग ये काबिलियत अपने अंदर रखते हैं? नहीं, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा वाजिद साहब, ये आपको और हमको और आवाम को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ भाई साहब, समझ गया, एक नुक्ते पर आने के बाद बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ। ये अब आवाम भी समझ चुके हैं, आप भी और मैं भी ये बात समझ चुके हैं कि अब ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ इनको ये चाहिए था
کہ ایک چیئرمین کا عہدہ ملے، ایک کرسی ملے، ایک اچھا مشاہرہ ملے اور اپنی جو ہے ایک شان سے جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے دریا بہہ رہا ہے ہاتھ دھو لو. تو اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنی بڑی ذمہ داری کا پوسٹ آپ کو دیا گیا ہے، چاہے وقف بورڈ کا ہو، چاہے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا ہو، چاہے اردو اکیڈمی کا ہو، یا پھر چاہے ڈائریکٹر مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا. ڈائریکٹر مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ تمام جتنا بجٹ آپ کے اسکیمات کے لیے، چاہے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہو یا اردو اکیڈمی ہو، یا پھر جتنے بھی جو ہے اسکیمات ریاست حکومت مسٹر چندر شیکھر راؤ کی جانب سے اناؤنس کی جاتی ہیں، ان تمام کا جو ہے جائزہ لیتے ہوئے اس بات کو ان کو یہ تہیہ کرنا ہے اور اس بات کی ذمہ داری قبول کرنا ہے کہ ان تمام اسکیمات کی عمل آوری کے لیے کتنا بجٹ چاہیے اور اس کو کس طریقے سے اس پر عمل کرتے ہوئے عوام کو اس کا فائدہ پہنچائے. مگر یہاں ہو یہ رہا ہے واجد صاحب کہ شفیع اللہ صاحب کو 4 عہدے ان کو دے دیے گئے ہیں، ٹیمریز کے بھی سیکریٹری ہیں، وقف بورڈ کے بھی جو ہے فلاں ہیں، اور جو ہے ڈائریکٹر مائنارٹی ویلفیئر بھی ہیں، مسیح اللہ کا ایک ہی ہے، درد سر انہی کے اوپر ہے. مگر ان تمام چیزوں کو رکھنے کے باوجود بھی ہونا یہ چاہیے کہ اگر شفیع اللہ ہیں تو ٹیمریز کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، ٹیمریز دیکھیے آپ زائد ذمہ داری لیتے ہوئے اب ڈائریکٹر مائنارٹی ویلفیئر بنے. آپ کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ تمام بجٹ کا لانا، بجٹ کو جو اسپلٹ کرنا، بجٹ کو تقسیم کرنا، یہ شفیع اللہ کی ذمہ داری ہے. اب مسٹر احمد ندیم جو مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اچھے عہدے پہ فائز ہیں، پرنسپل سیکریٹری ہیں، اب یہ ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے تمام اسکیمات جو گورنمنٹ کی جانب سے یا چندر شیکھر راؤ کی جانب سے جو اسکیمات کا جو اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے، جو میں نے چندر شیکھر راؤ نے یہ سوچ کے کہ عوام کی بھلائی ہوگی یا مائنارٹیز کی بھلائی ہوگی، جو اسکیمات انہوں نے اناؤنس کی تھی اس پہ عمل آوری کرنے کی ذمہ داری ان تمام کی ہے. مگر یہاں جو اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی یہ لوگ کر رہے ہیں، اس بات کا اندازہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے اور تمام لوگوں کو ہے. تو ان سب چیزوں کا میں تجزیہ کرنے کے بعد جب مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین صاحب کے سامنے ان تمام باتوں کا میں نے جو ہے طارق انصاری صاحب کے پاس یہ باتیں رکھی اور ان سے یہ بات کہی کہ جناب علی آپ کمیشن ہیں، آپ کمیشن کے چیئرمین ہیں اور آپ کو یہ اختیارات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جتنے بھی ایسے مسائل ہیں ہمارے سامنے لائیے، ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں ان سے یہ بات کہی کہ 120 کروڑ کا جو معاملہ تھا سینکشن آلریڈی لون بینکوں کے لیے اسکیم کا، اس میں جو ہے ایک مہینہ پہلے جو ہے 91 کروڑ جو ہے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے منظور کیا گیا، جیو جاری کیا گیا احمد ندیم کی جانب سے. تو اس میں سے صرف 37 کروڑ روپیز مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو دیا گیا، جس میں 5000 امیدوار کو آلریڈی سلیکٹ کیا جا چکا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے، جہاں 1.20 کروڑ کا جب معاملہ ہے، 37 کروڑ میں کتنے لوگوں کو ملے گا؟ پھر حیرت کی بات یہ ہے حکومت کے علم میں لانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بالکل دیکھیے اب یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں جناب طارق انصاری صاحب کو بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ جناب علی ہم کرٹیسائز جو کرتے ہیں، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے تعمیر کرتے ہیں، اور تنقید برائے تعمیر میں بھی ہم تعمیر میں ہمارے تجاویز پیش کرتے ہیں. قاضی صاحب ہمیں ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کے لیے جو اسکیمات حکومت نے شروع کی ہے انہیں اس کا فائدہ پہنچے. ہمیں بس یہی چاہیے. اس کے لیے میں اسی کے لیے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جناب طارق انصاری صاحب سے یہ بات کہی ان سے کہ جناب علی جب تمام اسکیمات کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، بجٹ، تو اب یہ ذمہ داری بنتی ہے، چاہے مسیح اللہ ہو، چاہے امتیاز اسحاق ہو، چاہے مجیب ہو، یا پھر چاہے جو ہے شفیع اللہ. اب یہ تمام محکمہ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت کام کر رہا ہے، جس کے جو ہے عہدے کی صدارت عالی جناب احمد ندیم صاحب کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مسٹر اے کے خان جن کو جو ہے ایڈوائزر بنا. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اے کے خان کا نام لینے کے ہوتے. ہم تو اے کے خان کو نہیں، مگر جناب ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب ایڈوائزر آپ کو بنایا گیا ہے تو ایڈوائزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے یہ تمام باتیں چیف منسٹر تلنگانہ کی نالج میں لانا بہت ضروری ہے، تاکہ جو ہے جو اسکیمات ان کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہیں ان اسکیمات پہ عمل آوری کرنے کے لیے چیف منسٹر تلنگانہ مسٹر چندر شیکھر راؤ سے اس بات کا جو ہے ان کو معلومات ہونا ضروری ہے کہ اتنا بجٹ چاہیے، یہ اسکیم عمل آوری نہیں ہوئی، اس میں اور عمل آوری پہ کوتاہی کرنے والے کون آفیسر ہیں ان کے خلاف فوری ایکشن لیتے ہوئے ان کو اس عہدے سے ہٹا جائے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی خالد صاحب، یہ کہ جو دفاتر ہیں مائنارٹیز کے جو کام کرتے ہیں، دفاتر میں کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کا جائزہ لینا ایک خان کا کام ہے. 100% ہے. تو اب ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے جو وہ
ان اداروں کو پھرتے ہوئے، ان اداروں سے معلومات حاصل کرتے ہوئے جائیں. جب بھی وہ کسی ادارے میں جاتے ہیں، آپ دیکھیے، میں سیدھی تصویر ہمارے ناظرین کو بھی بتا رہا ہوں اور ان تک بھی یہ پیغام پہنچے گا، اور وہ بھی یہ دیکھیں گے، یہ ہمارا پروگرام دیکھیں گے تو ان کو بھی ہنسی آئے گی اور سوچیں گے کہ یہ بندہ صحیح بول رہا ہے. بالکل. تو جب بھی یہ حج ہاؤس کی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو پورا اسٹاف ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ لوگ اے کے خان کے تحت کام کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اے کے خان کے تحت کام کر رہے ہیں، اور ہنس بول کر، چائے پلا کر، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تھوڑی تھوڑی دیر مسخرہ پن کرنے کے بعد اے کے خان وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. بات چیت کچھ نہیں ہوتی. ہم نے یہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا خالد صاحب. تو یہاں پر آپ دیکھیے، اگر اے کے خان اپنی ذمہ داریاں پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دے پاتے تو دلت بندھو اسکیم اس طرح ترقی نہیں پاتا. کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اقلیتوں کی جو اسکیمات ہیں وہ بھی پیسہ حکومت برابر مختص کرتی اور کمیشن کو بھیجتی پیسہ. تو اسی لحاظ سے ہم طارق انصاری صاحب سے ہم نے یہ بات کہی جی کہ یہ جو غیر ذمہ دارانہ آفیسرس کو جو ہے پر تعین کیا گیا ہے، اب یہ مسٹر طارق انصاری کی چیئرمین جو مائنرٹی کمیشن ہے، ان کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ تمام محکمہ جات پر اسٹرکٹ ویجل رکھتے ہوئے ایک جائزہ اجلاس جو ہے منعقد کرتے ہوئے تمام اسکیمات کا اوپر اگر آپ جائزہ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ طارق انصاری صاحب کے سامنے تمام چیزوں کی جو ہے معلومات حاصل ہوں گی. اور جب میں ان سے بات چیت کی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ جتنے بھی ایسے آپ کے جو ہے مطالبات ہیں، جتنے جو ہے مائنارٹیز جو نت نئے طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں، آپ ہمارے پاس کمیشن میں لا کے جو ہے سبمٹ کیجئے، لکھت میں سبمٹ کیجئے. تو ہم نے کہا تمام وتھ RTI انفارمیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ تمام جو ہے تعاون تو کریں گے، ہم کریں گے، اور ہم آپ جس طریقے تعاون ہم سے چاہتے ہیں ہم کریں گے. مگر ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ایز اے چیئرمین آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں مسٹر طارق انصاری کی، آپ کس طریقے سے جو ہے ان خرابیوں کو خوبی آپ انجام دیجیے، اور ان کی جو ہے ناکامیوں کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے، اور آپ اپنی ذمہ داری بخوبی انجام کس طریقے سے دے سکتے ہیں. یہ اب طارق انصاری صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک مائنرٹی کمیشن کا چیئرمین ہونے کے ناطے اب ان کو یہ چاہیے کہ تمام محکمہ جات پر نظر رکھتے ہوئے، اور ہم جیسے سماجی جہدکار ہو یا میڈیا پرسنل ہوں، ان سب سے جو ہے ان کی بھی ایک جو ہے میٹنگ بلاتے ہوئے اس بات کا ان کو بھی یہ بات کا ثبوت دینا ہے کہ واقع آپ جو ہے مائنارٹی کی خدمت کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے تکالیف دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو طارق انصاری صاحب نے یہ بات کہی کہ یقیناً میں یہاں جو مجھے پوسٹ دیا گیا ہے، میں اس سے یقیناً اس سے جو ہے عوام کو فائدہ پہنچانے کی میں کوشش کروں گا، اور حتی الامکان میری جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، مجھ پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے میں اس بات کا ثبوت دوں گا کہ مسٹر چندر شیکھر راؤ نے جو بھروسہ مجھ پہ کیا ہے، میں اس بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے تمام اقلیتوں کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے میں کام کروں گا. یہ ان کے الفاظ تھے. جی بالکل. قاضی صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور طارق انصاری سے ملاقات کے بعد آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے بتایا کہ طارق انصاری کا ذہن کس طرف چلتا ہے اور وہ کس طرح اقلیتوں کی ترقی کے لیے آگے آنے والے ہیں. تو قاضی صاحب، میں یہاں طارق انصاری سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ طارق انصاری صاحب، آپ پہلے جو اقلیتی ادارے ہیں اس میں چھپے چاپلوس اور غدار لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کیجیے. جب تک یہ لوگ محکموں کے اندر چھپے بیٹھے ہیں تب تک یہاں اقلیتوں کی ترقی ناممکن ہے. کیونکہ برسوں سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ادارہ حج ہاؤس میں کام کرتا ہے، حج ہاؤس کی بلڈنگ میں کام کرتا ہے، اس میں نکم میں ناکارہ اور رشوت خور درندے بیٹھے ہیں جو آنے والے غریب افراد سے ناروا سلوک اختیار کرتے ہوئے ان کی چپلیں گھسنے پر انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں آپ سے میری یہ التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ ایسے غداروں کو ان اداروں سے باہر کیجیے گا، تبھی ہم
ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. خالد صاحب آپ آئے، بہت بہت شکریہ. دوستو، ہم یہ پروگرام بغیر کسی منافع کے، بغیر کسی طریقے کے لالچ کے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے تاکہ آپ تک اقلیتی اداروں کی کارکردگی کو لایا جائے. یہاں بیٹھنے والے، یہاں کام کرنے والے حضرات کی پوری شخصیتوں کو، ان کے عادات و اطوار کو آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ان کے کام کرنے کے انداز کو آپ تک لانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے تاکہ تلنگانہ میں موجود اقلیتوں کی ترقی کو ممکن بنایا جا سکے. اردو کی ترقی، اردو اکیڈمی کے ذریعے اردو کی ترقی کو بھی یقینی بنایا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ تمام عہدیداروں میں ایک شعور بیدار کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی. مجھے دیجیے اجازت. آداب، شب بخیر.